السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آخرہ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے اولاد کی اصلاح تربیت۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سب جانتے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جن کو اولاد بڑھاپے میں پیدا ہوتے ہیں، مدت کے بعد، علاج کرانے کے بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، ان کو تو اور زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں، خاص کر چنئی میں، کہاں کہاں سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، جن کے اولاد نہیں وہ اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، افریقہ سے، افریقن کنٹریز، ایسے ممالک جن کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا۔ کوئی بنگلہ دیش سے آتا ہے، تو دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی عمر کسی کی 40 سال ہے، کوئی کسی کی 50 سال ہے۔ مجھے 2 صاحب ملے جو افریقن ممالک کے تھے، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم علاج کے لیے آئے ہیں، بچہ نہیں ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایک نے کہا میری عمر 60 سال ہے، ایک نے کہا میری عمر 55 سال ہے، جو کمروس کے تھے، کمروس ایک ملک ہے، اور انہوں نے کہا الحمدللہ ہم دونوں کا بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے آتے ہیں، جن کو زبان بھی معلوم نہیں ہوتی، نہ انگلش جانتے ہیں، نہ وہ یہاں کے لوکل زبان جانتے ہیں، اور لاکھوں خرچہ کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ خوش نصیب ہے ہمیں وہ لوگ جن کو شادی ہوتی ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے مشقت، محنت نہیں کرنی پڑتی، علاج کرانا نہیں پڑتا۔ تو غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، ایک بڑی گفٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی حکومت زمین آسمان میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ خالی جن کو بیٹیاں ہیں، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ کسی کو بیٹے اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھ رکھ دیتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ علاج کرانے آتے، بہت سے ایسے ہیں یہاں پر آ کر علاج کرانے کے بعد اولاد نہیں ہوتی، وہ بانجھ رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو ان میں 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کو بیٹیاں ہیں خالی، ایک وہ ہے جن کو خالی بیٹے ہیں، تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کو دونوں ہیں، اور چوتھی وہ ہے جن کو اولاد نہیں، جن کی عورت بیوی بانجھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، نعمت ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، بڑھاپے تک دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے جب آپ بوڑھے ہو گئے تو اللہ سے دعا کی، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہے، میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکل رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، مجھے اولاد عطا کر۔ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ آپ یہ دعا مانگتے تھے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ لیکن ہم بھی اولاد مانگتے ہیں، ہم کس طرح مانگتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے، خالی بیٹا ہی مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ دونوں مانگتے ہیں، اکثر لوگ بیٹا مانگتے ہیں، لیکن وہاں پر کہیں بھی نیک اولاد کا ذکر نہیں ہوتا کہ اللہ صالح اولاد عطا کر۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ کرتے تھے یا اللہ نیک اولاد عطا کر۔ پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ نیک اولاد، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک و صاف، برائی سے پاک و صاف، نیک۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرا بڑھاپے میں، کیونکہ اللہ سے کہتے کہ اللہ میرے بعد تیرا کوئی وارث نہیں ہے، یا اللہ اگر میں چلا گیا تو اس دین کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے میرا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی اس نام کا، اس سے پہلے کوئی یحییٰ نام کا پیدا نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا شیوا تھا کہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے، لیکن نیک اولاد کے لیے دعا مانگتے، نیک صالح اولاد تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ آپ کو بھی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ بوڑھے ہو گئے، 80 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی، اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک صالح اولاد عطا کر۔ تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ان کو بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ جو دعا تھی نیک اولاد، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، دعا کا نتیجہ اور پھر آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم سنایا کہ بیٹے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں۔ یہ جو حکم ہے ذبح کرنے کا بیٹے کا 100% عقل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کسی سے جا کے کہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو کبھی بھی اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، نہ بیٹا تسلیم کر سکتا، نہ
بات تسلیم کر سکتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. آپ کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے, یہ آزمائش ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اس لیے مان گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی اللہ ان کو نیک اولاد عطا کر, اور پھر ان کی اچھی تربیت کی تھی. تو جب یہ حکم سنا ہے اللہ کا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے بیٹے مجھے حکم میں ذبح کروں, بتا تیری کیا رائے ہے, فانظر ماذا تری. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے فوراً کر دیجئے, یعنی مجھے ذبح کر دیے. انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. تو یہ نتیجہ کس بات کا تھا کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت علیہ السلام کی جو تربیت تھی, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کی اسی طرح سے تربیت کریں کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے ہماری اولاد اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. لیکن آج ہمیں اگر اولاد مانگتے بھی ہے تو صرف بیٹا بیٹی مانگتے ہیں, ہم نیک اولاد نہیں مانگتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہمیں اولاد پیدا ہو جاتی ہے بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتی. ماں باپ پریشان ہیں, پھر کبھی کبھی غصے میں بد دعا دے دیتے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ کون ہے, ماں باپ ہے. کیونکہ ماں باپ نے ایک تو نیک اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی, دوسرے یہ کہ اچھی تربیت نہیں کی, اچھی تربیت نہیں کی. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو, جب بچے پیدا ہوتے ہیں اکثر بیشتر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی تعلیم حاصل کر لیں, بڑا آدمی بن جائے, اچھے پیسے کمائیں. لیکن یہ ضروری ہے, سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو عقائد سکھائیں. قرآن شریف میں ایک سورہ آتا ہے, سورہ لقمان. حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو عقائد سکھائے, عبادت سکھائی, اسی طرح تواضع سکھائی, اور امر بالمعروف, اصلاح سکھائی کہ کس طرح سے اصلاح کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام جو تربیت تھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی, قرآن میں ہو بہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر دی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. کیا کیا سب سے پہلے حضرت لقمان نے, یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا, کیونکہ شرک ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, بڑے بے انصافی ہے. کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا, یہ عقیدہ سکھایا. اور اللہ کے اوپر اتنا ایمان ہونا, ایسا ایمان ہونا, یہ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اگر کوئی چیز رائے کی دانے کے برابر بھی ہو, زمین آسمان میں ہو یا پتھر کے اندر بھی ہو, تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو لا کر ظاہر کر سکتا ہے. مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کو اس کی خبر ہے. تو ہمارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایک تو شرک سے بچے, سب سے پہلے عقائد سکھائے. پھر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ پتھر میں اگر پتھر کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ اس کو ظاہر کر سکتا ہے. اس کے بعد عبادت سکھائی, یا بنی اقیم الصلاۃ, کہ بیٹے نماز قائم کرو, عبادت کرو اللہ کی, اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرو. فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اچھائی کا حکم دو, لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکو. تو اصلاح, دوسروں کی اصلاح کرنا. اس کے بعد پھر سکھایا کہ تواضع حاصل کرو. تواضع کیا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا,
تو سکھایا کہ لوگوں کی طرف جو ہے جب آپ دیکھو تو تکبر سے مت دیکھو، گال مت کھلاؤ، خدر الناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر جو ہے درمیانی چال چلو، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی تکبر سے مت چلو۔ کیا سکھایا کہ لوگوں کی طرف جب دیکھو تکبر سے مت دیکھو، دوسروں کو کم تر مت سمجھو، اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اتراتے ہوئے مت چلنا بناوٹ کے ساتھ میں بڑا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑائی کرنے والے کو، اترانے والے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے یہ سکھایا کہ کس طرح سے آپ ادب کے ساتھ رہنا، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، جب زمین پر چلو تو درمیانی چال چلو، نہ تو بھاگ کر چلو، بہت بھاگ کر، نہ آہستہ چلو اس طرح کے جیسے بیمار چلتا ہے، درمیانی چال چلو۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اسی طرح سے جب کسی سے بات کرو نیچی آواز سے بات کرو، چلا کے نہیں، کیونکہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز، بری سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اگر آپ چلا کے بات کرو گے تو آپ کی آواز گدھے کی طرح ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، وہ بری طرح سے چلاتا ہے۔ آپ نیچی آواز کر کے بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ تو یہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ ہر ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے عقائد، اصلاح اور تواضع، ادب، یہ تمام جو ہے اسی طرح سے اپنے بچے کو سکھائے۔ تو غرض محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے جب بھی اولاد کی دعا مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے، اور جب اولاد پیدا ہو جائے تو ان کو دین کا علم سکھائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ضروریات دین کا سیکھنا ہر ایک مرد عورت پر فرض ہے، فرض ہے ہی نہیں، یعنی نماز کے بارے میں سیکھنا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، عقائد، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مرد بچوں کو تعلیم دی جائے، عورت بچوں کو ضرورت نہیں، وہ گھر میں رہتے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایک مرد اور عورت، ہر ایک مرد بچے اور عورت بچے پر فرض ہے۔ تو اسی لیے جس طرح ہم اپنے مرد بچے کی فکر کرتے ہیں، ان کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے عورت بچوں کو نسوان مدرسہ بھیجے، ان کو عقائد سکھائے، دینی مسائل سکھائے اور قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق الولد علی الوالدین ثلاث اشیاء، کہ اولاد کے ماں باپ پر 3 فرض ہے، وہ کون سے؟ حسن اسمہ، جب وہ پیدا ہو اچھا نام رکھے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ان کو دین کی تعلیم دے، کتاب کا علم دے، اذا عقل ويزوجه اذا ادرک، اور جو بالغ ہو جائے ان کی شادی کرے۔ تو ان 3 فرضوں میں سے 2 کیا ہے؟ کتاب کا علم سکھانا اور جو بالغ شادی کرنا، اسی طرح سے اچھے نام رکھنا۔ تو ہر ایک ماں باپ کو چاہیے محترم بزرگوں دوستوں کہ اپنی اولاد کی صحیح اصلاح تربیت کرے، تاکہ وہ بڑے ہو کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اولاد سے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ میری فرما برداری نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ میں نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، اور ہم نے جب اللہ سے دعا مانگی تو نیک صالح اولاد کی دعا نہیں مانگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کائنات کے تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی اصلاح تربیت کرنے والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔